الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دوستان جی وقار، ویسے تو بحیثیت مسلمان ہم لوگ بے شمار اخلاقی پستیوں کا، کمیوں کا شکار ہیں. بہت سے ایسے اعمال کے، اخلاق کے خوبصورت نمونے ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں، غیر ان کو اپنا چکے ہیں اور وہ انہیں اپنا کر باعزت ہو چکے ہیں، اور ہم ان اخلاق کے اعلیٰ نمونوں کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. دوستان گرامی، ایک دو واقعات میرے ساتھ، ایسے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ احباب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور اسی حساب سے میں نے آج کی اس نشست پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت، روشن سنت کے ساتھ ایک پیغام آپ کے لیے، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے احباب ہمارا پروگرام دیکھتے سنتے ہیں ان کے لیے لے کے آیا ہوں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین وسیلہ بن سکتا ہے. میرا ایک دفعہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ میں نے احباب سے پوچھا مسجد کو کے دروازے پہ کہ یہاں پہ جمعہ کتنے بجے ہونا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 بجے جمعہ کی نماز یہاں کھڑی ہو جاتی ہے. میں اس مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور وہاں پہ 2 کے 2:15 ہوئی ہے، 2:15 کا 2:30 بجے، 2:30 کے 2:45 بجے، اور 2:45 کے بعد جا کر ہمارے ان محترم عالم دین جو ہیں انہوں نے مائک کو چھوڑا اور نماز جمعہ کی ادائیگی شروع ہوئی. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک محفل میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. وہاں مسجد شریف میں محفل ہے، اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، وہاں پہ 3-4 مرتبہ مسجد میں سپیکر پہ اعلان ہوا کہ جی 12:30 بجے ہم نے انشاءاللہ العزیز دعا کر دینی ہے، اس لیے احباب جو ہیں وہ جلدی مسجد میں تشریف لے آئے. اور پھر اس کے بعد نعت خوان حضرات آنے شروع ہو گئے، خطیب آنے شروع ہو گئے.
اور سلسلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے مائک مجھے پکڑایا اس وقت قریب 12:30 بج رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے گفتگو نہیں کرنی اس وجہ سے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھ کر اپنی زبان سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے 12:30 بجے دعا کر دیں گے، تو یا تو آپ ٹائم فکس نہ کرتے، اور اگر آپ نے ٹائم فکس کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ مسجد میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی بدعہدی کی گنجائش ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ 12:30 بجے کا آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ 12:30 بجے دعا ہی کریں۔ آپ میرے لیے گفتگو کا ٹائم جو ہے وہ نہیں بنتا، میری گفتگو یہی ہے اگر کسی کو پیغام پہنچ جائے تو میری گفتگو یہی ہے کہ اپنی جو بات آپ کہتے ہیں اس کو پورا کریں۔ اسی کے حساب سے میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس نشست میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ بن چکا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ ہماری زبان کے جو کلمات ہیں، ہم اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہے ہیں ان کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے، اور یہ ہمارے جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں یہ فضول میں جانے والے نہیں ہیں، ہمارے ان زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ دوستان اکرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب روز محشر جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں پہ اللہ رب العزت فرشتوں کو ایک جگہ پر جھنڈے گاڑنے کا حکم دیں گے۔ آپ نے مختلف روایات سنی ہیں کہ کسی روایت میں آتا ہے کہ کہیں تخت لگائے جائیں گے اور وہاں پہ صدیقین کو بٹھایا جائے گا، کہیں تخت لگائے جائیں گے وہاں پہ شہداء کو بٹھایا جائے گا، کہیں تخت لگائے جائیں گے اور وہاں پہ صابرین کو بٹھایا جائے گا، کہیں اللہ جھنڈے گاڑنے کا حکم ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کا، اور وہاں کسی شخص کی عظمت کا اظہار کیا جائے گا کہ یہ جھنڈا فلاں کا ہے، یہ جھنڈا فلاں کا ہے، یہ جھنڈا فلاں نبی کا ہے، یہ جھنڈا فلاں نبی کا ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روز محشر اللہ رب العزت فرشتوں کو جھنڈا لگانے کا حکم دیں گے، اور وہ جھنڈا کس بات کا لگایا جائے گا، وہاں پہ یہ لکھا ہوگا، یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں نے جو وعدہ خلافی کی ہے، اپنی بات کو پورا نہیں کیا ہے، یہ اس کے نام کا جھنڈا ہے۔ وہاں پر یعنی یہ زبان کو پورا نہ کرنا، اپنی کہی ہوئی بات پہ پورا نہ اترنا، یہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ اربوں خربوں لوگ جو میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے وہاں پر اس بندے کو ذلیل کرنے کے لیے وہاں پہ اس کے نام کا جھنڈا گاڑا جائے گا کہ اس نے فلاں موقع پر اپنی وعدہ خلافی کی تھی، بات پوری نہیں کی تھی، یہ اس کے نام کا جھنڈا ہے، یہ فلاں بن فلاں فلاں شخص اور فلاں کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام بھی وہاں پہ لیا جائے گا، اس کا نام بھی لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کی ضلالت کے اظہار کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے اللہ کریم اس کے نام کا جو ہے وہ فرشتوں کو کہیں گے کہ جھنڈا لگا دیں کہ یہاں پر اس شخص کو کھڑا کریں اور لوگ دیکھیں کہ یہ کیسے اپنی بات کہتا تھا اور اسے مکر جاتا تھا۔ ہمارے اندر تصور یہ ہے کہ وعدہ جو ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو وہی وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر میں نے قسم کھائی ہے اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم یا کعبہ کی قسم، تو پھر تو وہ قسم جو ہے وہ بڑی قسم ہے،
کہ جس کے توڑنے پہ مجھے گناہ ہوگا، مجھے روزے رکھنے پڑیں گے، مجھے انشاءاللہ سزا ہوگی. اور اگر میں فقط زبانی کہہ دیتا ہوں کہ قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا یا قسم سے یہ بات ہے، تو یہ کوئی چھوٹی قسم ہے. قسم میں اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، وہ قسم اللہ کی ہوتی ہے، اور وہ اس قسم کا وہی گناہ ہے. اگر آپ آرام سے جو ہے وہ اللہ کا نام لیے بغیر قسم اٹھاتے ہیں، پھر بھی اس کا وہی گناہ ہے، اور اللہ کا نام لے کر قسم اٹھاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں تو اس کا بھی وہی گناہ ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اور کسی سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں یہ کام کروں گا، میں اتنے بجے پہنچوں گا، میں یہ معاملہ جو ہے وہ تیرے ساتھ کروں گا، تو تب بھی وہ وعدہ ہوتا ہے. اور اگر ہم وعدے کے لفظ کا ذکر اپنی زبان میں نہیں کرتے تو پھر بھی یہ جو ہے یہ وہی وعدہ ہے، وہی ایفا، اور اس کا پورا کرنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کی، اور کچھ رقم میں نے انہیں ادا کر دی. تھوڑی رقم جو ہے وہ میرے پاس موجود نہیں تھی، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا لیا تو میرے پاس وہ رقم پوری نہیں تھی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جناب آپ یہاں تشریف رکھیں، میں گھر جاتا ہوں اور جا کے وہ جو بقیہ رقم ہے وہ لے کے آ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں گیا اور راستے میں کسی اور کام میں لگ گیا یا کوئی معاملہ ہوا، مجھے وہ بات بھول گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے آ رہا ہوں کہ میں آپ کو بقیہ رقم پہنچاتا ہوں. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہی آپ کا وعدہ ہوتا ہے. آپ کے لیے اس میں وعدے کے لفظ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جناب یہ اتنے درہم میرے پاس موجود ہیں اور یہ جو باقی بچ رہے ہیں یہ میرے پاس نہیں ہے، میں گھر جا کے لے کے آتا ہوں. نہ ان کلمات میں انہوں نے یہ وعدہ کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا، لیکن بات وہی ہے کہ جو آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں عند اللہ وہی آپ کا وعدہ ٹھہرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کر میں بھول گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں نے واپس آ کے آپ کے پیسے دینے ہیں، اور میں جو ہے وہ اس دن بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا، دوسرے دن بھی کام میں مصروف ہو گیا. تیسرے دن جا کے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں پیسے جو ہے وہ آپ کے تھوڑے سے رہتے ہیں اور میں آ کے دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے یاد آیا اور میں واپس جو ہے وہ اپنی اس راستے پہ گیا تو میں نے دیکھا جہاں پہ میں نے اللہ کے نبی کو بٹھایا تھا آپ وہیں بیٹھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہے، اور آپ میری یہ آپ کے آگے اخلاق کریمانہ ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، کوئی ناراضگی نہیں کی، کوئی یہ بات نہیں کی کہ تم نے جو ہے وہ مجھے 3 دن سے یہاں پہ بٹھائے رکھا، میں کھانا کہاں سے کھاتا، کیا کہاں سے میں نے، میرے وقت ضائع ہوا، میری تجارت ضائع ہوئی، لوگوں سے میل ملاقات نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ اللہ کے بندے مجھے تو 3 دن سے یہاں بٹھا کے کہاں غائب ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس وقت تک اتنے بجے تک آ جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، یہ کام میں کر دوں گا، ہمارے ٹیلر حضرات ہیں ان کو کپڑے دے دیں، ہمارے کوئی کہیں ہمیں جانا ہے وہاں پہ ہم اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتنے بجے تک آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں یا ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے انہیں کہہ دیا 10 بجے کا کہہ دیا ہے تو 12 بجے پہنچ جائیں گے. تو یہ جو بات ہے یا تو آپ
وقت فکس نہ کیا کرے، اپنی بات کو جو ہے وہ ٹائم محدود وقت کا جو ہے اس کو دائرہ نہ لگایا کرے، اور اگر لگاتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو پورا کریں. آپ نے اپنی زبان سے جو بات کہہ دی ہے اس کو پورا کریں، اور اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو پھر یہ وہی وعدہ خلافی ہوگی جیسے کہ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 10 بجے آ جاؤں گا، اور اگر آپ نہیں پہنچتے تو پھر بھی آپ ان اللہ گناہگار ٹھہرتے ہیں اور آپ سے اس وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا. اور اگر آپ وعدہ کی جو ہے وہ لفظ ذکر نہیں کرتے، ویسے کہہ دیتے ہیں کہ میں 10 بجے آ جاؤں گا، میں فلاں دن تک آپ کا یہ کام کر دوں گا، اور آپ اس کام کو پورا نہیں کرتے تو یہ بھی وعدہ خلافی ہوتی ہے. اور وعدہ خلافی کا گناہ کتنا بڑا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روز محشر جو ہے وہ جھنڈے گاڑیں گے ان لوگوں کا نام لے لے کر کہ اس شخص نے فلاں موقع پر وعدہ خلافی کی، اس شخص نے فلاں موقع پر وعدہ خلافی کی، اور ان کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے مخاطب ہوئے اور ان کو 5 برائیاں جو ہیں جنہوں نے اگلے زمانوں میں آ کر ظاہر ہونا تھا اور ان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی غضب اور اللہ رب العزت کے عذاب کا لوگوں نے شکار ہونا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 برائیوں سے متنبہ فرمایا. اور ان 5 برائیوں میں سے بھی ایک برائی جو ہے یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 برائیوں میں کیا کہ وعدہ خلافی کرنے والے کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ خلافی عام ہو جائے گی تو اس وقت اللہ رب العزت کیا سزا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، مہاجرین کو مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونۃ وجور السلطان علیہم ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعد ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے گروہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے معاملات ہیں جو تمہارے بعد ظاہر ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ ان میں شامل نہ ہو. جب یہ برائیاں پھیلیں گی تو تم لوگ جو ہے وہ ان میں شامل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اعلانیہ فحاشی جو ہے وہ فحاشی میں مبتلا ہوگی تو اللہ رب العزت ان میں ایسی بیماریاں پیدا فرما دیں گے جو ان سے پہلوں میں ظاہر ہی نہیں ہوئی. یہ آپ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، باقی اسلامی ممالک کو دیکھ لیں. کبھی یہاں پہ جو ہے وہ برائی کرنے والے جو ہے وہ ڈرتے تھے، اپنے گھروں میں چھپ کر کہیں ویرانوں میں جو ہے وہ برائی کا ارتکاب ہوتا تھا. اور آج یہ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یہاں پہ لوگوں کو آزادی اظہار کے لیے، آزادی اظہار کے نام پر، آزادی جذبات کے نام پر لوگوں کو اس بات پہ ابھارا جاتا ہے کہ آپ کے لیے برائی کرنا جو ہے وہ مرضی سے برائی اگر کر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگنی چاہیے، اس پہ کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے اس دور کے آنے کے بابت اطلاع فرمائی تھی کہ وہ زمانہ جس قوم پہ بھی آئے، جب بھی
کسی قوم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اعلانیہ برائی کریں گے اور ان کو اس اعلانیہ برائی پہ روک ٹوک نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت سزا کے طور پر ان میں ایسی بیماریاں پیدا فرمائیں گے جن کا پہلے انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہو۔ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست ملتے ہیں، ہمارے ایک تو بڑی بڑی وبائیں پھوٹ رہی ہیں، وہ بھی ایسی ہیں کہ لا علاج وبائیں ہیں اور ان سے پہلے ان کا نام نہیں ہے، اور ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ایسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی بیماری ہے اور اس کا علاج کہاں سے شروع کرنا ہے اور اس کے لیے دوا کون سی تجویز کرنی ہے۔ تو یہ سارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان فرما دیا تھا کہ جب تک لوگ جو ہے وہ حیا کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، اگر گناہ کرتے بھی ہیں تو گناہوں سے توبہ کریں گے اور ان گناہوں کا اعلانیہ اظہار نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک وہ اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ لیکن جب فحاشی عام ہو جائے گی اور لوگ اعلانیہ اپنے گناہوں کی فحش معاملات کا اعلان کریں گے تو ان میں تعاون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو لا علاج بھی ہوں گی اور لوگوں نے اس سے پہلے ان کا نام بھی نہیں سنا ہو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری برائی کیا ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو وہ قحط سالی کا شکار ہوں گے، ان پر ان کی رزق کے معاملے میں تنگی آئے گی اور ظالم بادشاہ ان پہ مسلط ہو جائے گا۔ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ بھی ہے کہ ہم کپڑا اگر دینا ہے تو وہ بھی ہم پورا نہیں دیتے، سامان دینا ہے تو وہ بھی پورا نہیں دیتے، ہمارے جو کانٹے ہیں، ہمارے جو ترازو ہیں، ان میں ہم نے اپنے اپنے حساب سے تبدیلیاں کر رکھی ہیں، اور لوگ اس معاملے میں قطعاً اس بات کا جو ہے وہ کوئی برا نہیں مناتے کہ ہم کوئی برائی کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کر رہے ہیں، لیکن یہ گناہ عند اللہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اس ترازو پہ بھروسہ کر کے اپنے لیے رزق بچاتے ہیں، اللہ رب العزت ان پہ قحط سالی مسلط فرما دیتے ہیں، ان کی فصلیں، ان کی زمینیں جو ہیں وہ غلہ اگانا بند کر دیتی ہیں، اور ظالم بادشاہ ایسا ان پہ مسلط ہوتا ہے جو ان پر رزق کے دروازوں کو تنگ کر دیتا ہے، ان کے معاملات کو ان پر جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی لوگ چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش رک جائے گی، اور اگر اللہ رب العزت اس وقت ایسا ان لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں جب زکوٰۃ کی ادائیگی بند ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان لوگوں پر ایسا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کریم اگر زمین پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چوپائے اور چرند پرند نہ ہوتے اور ان کو پانی پلانا یا ان کی پیاس بجھانا مقصود نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی اس زمین پر بارش ہی نہ برساتے جہاں پر لوگ مال سے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ بند کر دیتے۔ چوتھا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے، وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کریں گے، اپنی بات کا مان نہیں رکھیں گے، اپنی بات کو پورا نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت ان پر ایسا دشمن مسلط فرما دیں گے جو ان کا مال، اسباب سب کچھ چھین کر لے جائے۔ تو اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور دوسرے باتوں سے رہنمائی لینے شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ڈال دیں گے اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے اسی لیے بیان فرمایا کہ ایک تو ہم ویسے ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ لوگ زکوٰۃ دینے سے بھی آ رہی ہیں، جہاں پہ فحاشی اور یعنی کبھی جو ہے وہ دور آیا ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی برائیوں کا علل اعلان اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ سارے جو ہے معاملات اگر چل رہے ہیں تو ان میں تبدیلی بھی ہم ہی لا سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لے کے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں گے، ہم ایک سنت کو بھی اپنانے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیں تو اللہ رب العزت اس کے وسیلہ سے ہمارے دل کی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک سنت کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ اپنی زبان سے جو بات کہیں اس کو پورا کریں، اور جو بات پوری نہیں کر سکتے اس کو اپنی زبان سے نکالا نہ کریں۔ وقت کی پابندی، دیکھیں ہمیں
نماز کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے 5 وقت جو ہے وہ باجماعت نماز کے لیے بر وقت مسجد میں اکٹھا ہونا. یہ اسی لیے ہے کہ مسلمان کو وقت کی پابندی سکھائی جا سکے کہ اس نے بغیر وقت کے یہ نہ ہو کہ امام آپ کا انتظار کرتا رہے اور کوئی 2 بجے مسجد میں آئے, کوئی 2:30 بجے آئے, کوئی 2:45 بجے آئے, کوئی 3 بجے آئے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے 5 وقت مقرر کیے کہ جب مسلمان 5 وقت اپنے وقت پہ جو ہے وہ اذان دے گا, اپنے وقت پہ نماز کے لیے پہنچے گا, تو اس کی ایک روٹین بن جائے گی کہ میں نے وقت کی پابندی کرنی ہے. میں نے جہاں وقت بتایا ہے, جو لوگ وقت کی پابندی کے عادی ہوتے ہیں, میرے قبلہ تایا جان, میرے والد گرامی, ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہے, میں نے ان کے ساتھ رہ کے دیکھا ہے کہ وہ جو بات جو ہے وہ زبان سے نکال دیتے تھے. پہلے ٹیلی فون کا دور نہیں ہوتا تھا, اطلاع جو ہے وہ نہیں پہنچا کرتی تھی. تو جس گھر میں کہہ دیا کہ میں نے آپ کے پاس جو ہے وہ ظہر کی چائے کرنی ہے, دن کا کھانا کھانا ہے, رات آپ کے پاس آ کے ٹھہرنا ہے, پھر اس کے بعد بارش ہو جائے, اس کے بعد آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, وہ اس بات پہ جو ہے وہ اپنے قدم نہیں روکا کرتے تھے. میں کشمیر گیا ہوں اور کئی جو ہے نا وہ مرتبہ ایسا ہوتا کہ کہیں دعوت کا پروگرام دے دیا اور اس کے بعد بارش شروع ہو گئی. تو میں نے اپنے والد گرامی کے ساتھ کشمیر کی ان پہاڑیوں پہ بارش میں جو ہے نا وہ ہم چلے, چھتری نہیں ہے تو ہم نے بغیر چھتری کے گئے, لیکن جو وقت دیا ہے اس وقت پہ وہ پہنچے ہیں, اس کو چھوڑا نہیں ہے, اس لیے کہ اگلا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا. اس کے لیے میرے تایا جان پیر اختر صاحب کو لوگ جو ہے وہ اسی بات پہ یاد کرتے ہیں کہ وہ بہت غصے والے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ غصے کی کیا کیفیت تھی, تو وہ کہتے تھے جی انہوں نے اگر کہا ہے کسی بندے نے کہ جناب میں آپ کو 10 بجے کھانا کھلاؤں گا, تو وہ 10:05 ہو جاتے تھے تو وہ اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے. تو میں ہنستا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار وہ آپ کو وقت کی پابندی سکھانا چاہتے تھے. وہ آپ کو چاہتے تھے کہ آپ, وہ سختی نہیں تھی, وہ ان کی کوئی غصہ جلالی کیفیت نہیں تھی, وہ ان کا دین حق سکھانے کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ وقت کے پابند ہو جائیں. آپ نے اپنی زبان سے جو بات کہی ہے, کل آپ عند اللہ جا کر اس کا جواب نہ دیں, بلکہ آج آپ کے اندر وہ تبدیلی آ جائے کہ آپ نے اگر 10 کہا ہے تو 10 سے 5 منٹ پہلے آپ تیار ہوں. اور یہ ایک اچھا اخلاق سکھانے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانے کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ لوگ ان کے غصے سے ڈرتے ہوئے وقت سے پہلے جو آپ کی زبان سے وقت نکلتا تھا تو آپ لوگ تیار ہو جاتے تھے. تو یہ زبان جو ہے, اس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ ہم نے اس زبان سے کون سے الفاظ نکالتے ہیں, اور جب آپ کسی سے کوئی بات طے کر دیں تو پھر اس بات کو پورا کیا کریں, پھر اس بات کو نبھائیں. اس لیے کہ آج شاید آپ کا مزاج بنے, آج آپ 10 بجے کا کہہ کر 10 بجے سے 5 منٹ پہلے اگر کہیں پہنچ جاتے ہیں تو شاید آپ کا مزاج اڑایا جائے کہ آپ تو وقت سے بھی پابند پہلے آ جائیں. لیکن یہ آپ کی عادت جو ہے یہ عند اللہ آپ کے